ٹائٹینک کو دیکھنے جانے والی لاپتہ آبدوز میں چند گھنٹے کی آکسیجن باقی۔ امریکی میڈیا کے مطابق آکسیجن ختم ہونے میں 5 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ بحیرہ اوقیانوس کی گہرائی میں ٹائٹن کی تلاش کے لیے ایمرجنسی ریسکیو آپریشن جاری۔ آبدوز پر سوار افراد کے بچ جانے کی امید باقی۔ کپتان کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے دوسرے روز بھی سمندر کے نیچے سے آوازیں سنی گئی ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث ریسکیو آپریشن کا دائرہ وسیع کیا ہے۔ روبوٹ سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ آبدوز میں برطانوی نژاد پاکستانی بزنس مین اور ان کے بیٹے سمیت 5 افراد سوار۔ تمام افراد ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے سمندر میں گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گلوبل سمٹ میں شرکت کے لیے پیرس پہنچ گئے۔ اجلاس میں 50 سے زائد ممالک کی سربراہان مملکت شرکت کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم فرانسیسی صدر کی جانب سے شائعے میں بھی شرکت کریں گے۔ ملٹری کورٹس کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ 9 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل۔ 4 درخواست گزاروں نے سویلینز کے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنما پی ٹی آئی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو عدم موجودگی پر حفاظتی ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں رہنماؤں کو آج تک پیش ہونے کی مہلت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروٹیکشن دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ Speculate on the comments and what was discussed in the meeting. I'm happy to look into it, but again, our view is that our engagement with Pakistani officials is important because it is in line with our broader goal, which is a stable, secure and prosperous Pakistan, which is not just in the interest of the region, but it is also in the interest of the United States as well. مستحکم، محفوظ اور خوشحال پاکستان خطے کے ساتھ امریکہ کے بھی مفاد میں ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ۔ امریکی سفیر اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات پر سوال کا جواب نہیں دیا۔ ترجمان نے کہا ملاقات سے متعلق مخصوص معلومات نہیں، باقاعدگی سے پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیاری سے اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، اس نااہل کو بھی لڑکارا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، اس کا انتقام جمہوری طریقہ سے لیا۔ انتخابی ڈاکے کا انتقام عدم اعتماد سے لیا اور نالائق کو گھر بھیجا۔ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ہی جیتی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا لیاری کے مشہور ککری گراؤنڈ میں جالوں سے خطاب۔ کہا بلدیاتی انتخابات میں لیاری نے کلین سویپ کیا۔ پیپلز پارٹی کے اچھے دن آنے والے ہیں، ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ وزیر خارجہ نے کراچی میں ککری اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح بھی کیا۔ بلاول بھٹو اور آصفہ نے بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ ملک کی معیشت کی بحالی کی جانب اہم پیش رفت۔ حکومت نے ایپیکس کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ آرمی چیف اور دیگر عسکری حکام سمیت وفاقی وزراء بھی شامل۔ ایپیکس کمیٹی بیرونی سرمایہ کاری پر فریم ورک تیار کرے گی۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب، متحدہ امارات اور قطر سمیت 5 بڑے ممالک کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ IMF معاہدے میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں، پاکستان نے امریکہ سے مدد طلب کر لی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے تعاون کی درخواست۔ IMF کے ساتھ ڈیڈ لاک اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کے سابق گورنر لطیف کھوسہ کی بنیادی رکنیت معطلی کا معاملہ زیر غور۔ پیپلز پارٹی پنجاب نے لطیف کھوسہ کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی سفارش کر دی۔ CEC کی منظوری کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ تحریک انصاف نے پرویز خٹک کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ اب پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو پارٹی چھوڑنے پر اکسا رہے ہیں۔ 7 دن میں جواب مانگ لیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کی پیشگوئی۔ NDMA نے کے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ شہریوں سے لیموں پانی اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔
درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے سے گلیشیئر پگھلنے اور دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے کا امکان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا، چین کا سخت رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کے ریمارکس انتہائی مضحکہ خیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ عید قربا کی آمد، شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئیں، بھاؤ تاؤ اور خریداری جاری۔ کسی کو من پسند بکرے کی تلاش تو کوئی تگڑا اور خوبصورت بیل ڈھونڈنے میں مصروف۔